ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. شاہزین بگٹی صاحب نے وعدہ کیا تھا آنے کا لیکن شاید کہیں مصروف ہو گئے تو اب تک تشریف نہیں لائے. اگر آ گئے تو ان کو شامل کر لیں گے. میجر جنرل ریٹائر راشد قریشی صاحب موجود ہیں. راشد صاحب بات یہ ہے کہ ماضی میں جو بھی ہوا اس کی ہم بحث میں پڑ گئے تو شاید ہم واپس نہ آ سکیں. ہم سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں میں آپ سے چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت سے آپ سمجھا دیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرجنسی ہے یا ہمارے دشمن جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, آرمز کی صورت میں کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, تو کلیئرلی بتا دیجئے کس کو کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں اور ہمارے آپشنز کیا ہیں کہ سچویشن کو ریزالو کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برامدار بگٹی انوالو. یہ اس لیے انوالو ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس جو انسیڈنٹ ہوا میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے ان کو مرڈر نہیں کیا, کسی نے ان کو اساسینیٹ نہیں کیا. انہوں نے 3 آفیسرز کو جب بلو اپ کیا تو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ بیٹھ گیا, اور جب وہ کلیپس ہوا تو اس میں وہ بری ہو گئے. 1.5-2 دن کے بعد جب ان کو کھود کے نکالا مجھے بتایا گیا ہے کہ اتنی زیادہ کیڑے اور وہ جو پتنی چیونٹیاں تھیں وہ اتنی زیادہ ڈس فگر کر چکی تھیں اکبر بگٹی کی باڈی کو کہ دکھانا انہوں نے پسند نہ کیا. یہ ابھی بات کر رہے تھے نوید صاحب کے اینک دکھائی گئی. بات صحیح کہتے ہیں کہ جی تاثر یہ ملا کہ جی کوئی بڑا ظلم ان کے ساتھ ہو گیا, مگر فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہ خود کیا تھا. نمبر 2, صرف یہ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کے پیچھے بغیر ایویڈنس کے پڑ جانا. سر اس کو چھوڑتے ہیں. راشد صاحب یہ بتائیے کہ کون سپورٹ ہو رہا ہے آپ کی انفارمیشن کے مطابق, کس طرح سپورٹ کیا جائے؟ کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جی کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں گھوم رہا ہے, ان کے پاس فنڈز بھی ہیں, لیوش لائف سٹائل بھی ہے, تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اینڈ ویئر از آور سولوشن؟ برامدار بگٹی بیٹھا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں. جی. نواب کلات جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں, اور یہ سارا ڈرامہ امریکہ کی کانگریس اور اس کی پارلیمنٹ کے تھرو پیش کیا جا رہا ہے. جی. اور اس کو سپورٹ, میں حیران ہوں کہ امریکہ نے یہ کیسے ڈسکس بھی کیا. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ پاکستان کا ایک ریزولوشن پاس کر دے کہ فلوریڈا جو ہے وہ اس کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے اور ساتھ اس کو سپلائی کرنا چاہیے آرمز ایمونیشن اور پیسہ شروع کر دے. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اپنے نیشنل, جس میں بگٹی صاحب بھی ہیں, برامدار بھی ہیں, باقی بھی جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ لیڈرز کہتے ہیں, وہ مل کے اور ایز پونز ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. جی. اوکے, اگر یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو آگے انٹینشن کیا ہے, کہاں جا کے سیٹل ہوگی اور ہمارے آپشنز کیا ہیں؟ مجھے تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کیونکہ صاف ایویڈنٹ ہو گیا ہے. پہلے ہمیں ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ نہیں یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بلوچستان کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دے کے ایک پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں پاکستان کی ویکنس انڈیا کے فیور میں بھی جائے گی, افغانستان جس طرح کارزائی صاحب چلا رہے ہیں اس کے فیور میں بھی جائے گی, اور امریکہ کے فیور میں بھی جائے گی. سو یہ انوالومنٹ ان کی ضرور ہے. آپ ایران اور چائنا کا ذکر کر رہے تھے, اس میں کیا سچویشن ہے؟ چائنا پاکستان کا ہمیشہ سے دوست رہا ہے, اور جب امریکن کوشش کے باوجود پرویز مشرف نے گوادر پورٹ کی اسسٹنس چائنا سے لی تو ان کو بہت فکر پڑ گئی کہ اگر گوادر اتنا ڈیولپ ہو جائے, سارا سینٹرل ایشیا کا آئل اور گیس اس کے تھرو ایکسپورٹ ہوگا انڈیا کو, آسٹریلیا کو, چائنا کو, تو یہ جو سویز کا ان کو ایڈوانٹیج امریکنوں کو تھا, ویسٹرن ورلڈ کو تھا, وہ ختم ہو جائے گا. سو یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل اور اکنامک ایشو امریکہ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے سے فرام چائنا یا فرام سینٹرل ایشیا کوئی لائنز آف کمیونیکیشن آئیں تھرو بلوچستان انٹو گوادر اینڈ دین بینگ ایکسپورٹڈ
to, shall we say, India, very big market, Australia, China, and even Russia. اوکے جو ایڈونچرزم اس وقت امریکہ ایران میں کر رہا ہے اس کا تعلق بھی اس بات سے؟ ایبسلیوٹلی جی، بالکل. انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے ایک شیطان، سیطن بنایا ہوا ہے ایران کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال سے اس کو کمزور کرنا چاہیے. اسی لیے پاکستان کے تھرو پائپ لائن بھی نہیں جانے دیتے، ایرانین پائپ لائن ٹو انڈیا. اور کوشش ان کی یہی رہے گی، حکومت کی کوششوں کے باوجود، کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ریسٹرکٹ یا ختم کیا جائے. تو کیا بلوچستان کے جو گریٹر بلوچستان ہے یا بلوچستان میں اگر یہ ٹربولنس بھی کریٹ کر لیتے ہیں وقتی طور پہ، will that serve the Iran purpose؟ ایبسلیوٹلی جی، جیسے یہ ٹربولنس کرتے ہیں، any exports from Iran coming to Pakistan or India will be jeopardized. ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک ایڈوانٹیج ایران کو یا پاکستان کو مل سکے وہ ختم کیا جائے. لیکن بلوچستان میں اگر ٹربولنس بڑھتا ہے تو ایران سے جو کانفرنٹیشن اسرائیل یا امریکہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں کوئی ملٹری فائدہ بھی ہے ان کو؟ ملیٹریلی فائدہ یہ ہوگا اگر تو نیشنلسٹ ایلیمنٹ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ ہمیں ہیلپ کریں، ان ریٹرن ہم آپ کو ایک دو علاقے دے دیتے ہیں جہاں اپنے بیسز اسٹیبلش کرنا. جیسا کہ انہوں نے کہا پرسوں کہ اگر انٹرفیرنس ہوتی ہے نیٹو کی، انڈیا کی یا یو ایس اے کی تو ول ویلکم اٹ. بالکل جی. تو مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے امریکہ کو ایز اے پیس کیپنگ فورس یا ڈیولپمنٹ فورس یا نیٹو کی فورس کو ایران کے منہ پہ بیٹھنے کے لیے. اچھا، ایک اور میرا سوال آپ سے یہ کہ ہم نے پچھلے برس میں یہ دیکھا کہ امریکہ کہیے، چاہے میمو گیٹ کہیے، چاہے کچھ بھی کہیے، آرمڈ فورسز کی ڈیفیمیشن پہ بڑی محنت کی گئی اور وہ ہر بار کوئی نہ کوئی کانفرنٹیشن ہوئی، بات رک گئی. کیا بلوچستان میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کیونکہ یہ جو اس کو ڈبل ایج سورڈ کہہ لیجئے کہ یہ جو یو ایس کانگریس نے کیا اس سے فلیش پوائنٹ بن گیا اور یہ موضوع جو کہ شاید پورے پاکستان نے پچھلے 15-17 برس سے اگنور کیا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، ہر کوئی بات کر رہا ہے اس کے اوپر اس میں. لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ ہماری فوج نے ہائی ہینڈڈنس کی ہے، مرڈرز کی ہیں، لوگ اٹھائے ہیں، کورٹ میں بات ہوئی، تو اس کی حقیقت آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی نے کوئی ہائی ہینڈڈنس نہیں کی. تو لیکن یہ بھی تو ایک بحث ہے نا کہ آرمی کی کوئی نہ کوئی انٹرونشن تو ہوا ہے اور یہ ایک اور ڈیفیمیشن پوائنٹ بھی تو بنا ہوا ہے نا. بالکل بنا ہوا ہے جی، اور اس کو بالکل کول مائنڈیڈلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے یہ کہیں کہ جی آرمی نے یہ کر دیا، آرمی نے وہ کر دیا. ابھی کل کو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو مسنگ پرسن تھے جو انہوں نے کہا ٹارچر ہوئے اور تباہی کر دی ایجنسیز نے، اینڈ میں پتہ لگا وہ اڈیالہ جیل میں پولیس نے ٹارچر کیے تھے. سو بیفور ہینڈنگ ٹو آئی ایس آئی. سو فرینکلی یہ کہنا کہ جی فوج نے کر دیا یا آئی ایس آئی نے کر دیا وہ غلط بات ہے. کوئی فوج، کوئی ایجنسی پاکستان کی پاکستانی کو بلا وجہ وداؤٹ ایویڈنس نہ اٹھاتی ہے اور نہ ٹارچر کرتی ہے. نہ اس سچویشن کا سلوشن پولیٹیکل ہے، ملیٹریلی ہے؟ اگر انسرجنسی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان انسرجنٹ سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے، اگر وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ بھی ہے اور ماضی میں ملٹری ایکشن جو ہے وہ بھاری بھی رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی کو اٹھے گا تو پھر فوج جواب تو دے گی، تو اس وقت سلوشن پولیٹیکل ہے کہ کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی پولیٹیکل، مگر پولیٹیکل جو حیا کی ہے وہی آرمی اور ایجنسیز کو استعمال کرتی ہے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان فوج یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز حکومت پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کرتی. ہاں جہاں ایک ایسا ایشو آ جائے جو میمو گیٹ کا سامنے آیا جس میں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ حسین حقانی، نوئنگ حسین حقانی لائک آئی ڈو، اینڈ نجم سیٹھی نے بھی یہ کہا، افسانے میں یہ اگلے دن میں کامنٹ سن رہا تھا کہ وہ خود کیا ہیں، انہوں نے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے دماغ میں کہ یہ انوالو تھے. پاکستان حکومت کی طرف سے کون تھا اس کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ نے جب شروع کی تو اس حکومت نے
اتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ وداؤٹ ایون گوئنگ ٹو ٹرائل عوام پاکستان کو یقین ہو گیا ہے کہ حکومت انوالوڈ ہے. اوکے، آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں مانتے کہ پاک افواج جو ہیں وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کرتی ہیں، کیونکہ ہم بہت سی باتیں کرتے نہیں ہیں، ٹی وی پہ خاص طور پہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو بلوچستان کا فلیش پوائنٹ بنا ہم وہ بہت سی باتیں کرنے لگے. تو سر میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماضی میں پاکستان افواج نے خود آٹوکریٹکلی بہت سے کام کیے ہیں، آٹوکریٹکلی انہوں نے گورنمنٹس کو اتارا ہے، چاہے وہ آپ یہ کہیں کہ وہ سیویئر بن کے آئے تھے، لیکن اتارا ہے. اور کارگل ایک ڈسکشن ہے جو کہ آج تک ہم نے میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کی، کارگل بھی تو آٹوکریٹکلی کیا تھا نا فوج نے. فیصل بالکل غلط بات ہے. اگر نواز شریف آج کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کارگل میں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ شاید ہی انہوں نے اپنی زندگی میں بولا ہو. میں ان کانفرنسز میں بیٹھا تھا، ان بریفنگز میں جہاں ان کو بریفنگ ہو رہی تھی اور یہ سوال اور اپنے کامنٹس دے رہے تھے. سو اینڈ آگے کہنا ہے کہ جو چیز ان کو پسند نہ آئی یا اپوزیشن اس کے خلاف ہوئی، اس کو کہا ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی سمجھ نہیں آئی، میری آنکھیں بند تھیں، یا میں سو رہا تھا، یا میں صرف پائے کھا رہا تھا. اگر تو یہ کہہ کے اپنا بہانہ بنائیں گے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ افسوس ہی ہوتا ہے. لیکن صاحب انہوں نے تو مطلب تقریباً ہسٹری کا ریکارڈ سیٹ ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا، وہ امریکہ گئے، دوڑے بچایا، فوج سے بچاؤ، جھگڑا ہو گیا، تو پھر ہسٹری کو کریکٹ کر دیجیے آج. جی بالکل ہونی چاہیے جی، اور ایویڈنس فوج کے پاس بھی ہے، تصویریں بھی ہیں، اس بریفنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور اس نقشے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور جہاں ان ریکارڈنگ بھی ہے ان کی آواز کی سوال پوچھتے ہوئے. سو اور کیا چاہیے؟ اب فوج ایسا ہی ایکسپوجر نہیں کرتی جس میں نیشنلی لوگوں کا نقصان ہو جائے، اور اس میں اپنا نقصان برداشت کر لیتی ہے پر شاید نواز شریف کو ایکسپوز نہ کرے. تو اب یہ کہنا کہ جی فوج، ہاں جہاں آپ انٹرونشنز کی بات کر رہے ہیں، جہاں صدر فوجی حکومت ایوب خان کے زمانے میں یا ضیاء الحق کے زمانے میں وہ جو ایکسٹینڈڈ پیریڈ تھا، اس میں جو ایکشنز لیے جہاں بھی وہ فوج کی ذمہ داری اور آرمی ہائی کمانڈ کی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 4.5 سال سے ابھی ہے پاکستان میں اور فوج کر رہی ہے کارروائی بلوچستان میں، یہ غلط ہے. سر میرا ایک منٹ ہے، میں جلدی سے ایک آخری سوال ہے. میاں صاحب نے جو اس وقت سٹینس لیا ہوا ہے بلوچستان کے کیس میں کہ میں اے پی سی میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہ ہو، اس پہ کیا کامنٹ دیں گے جی آپ؟ 1 منٹ. میاں صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ان کو ایک کریز ہے بدلہ لینے کی پرویز مشرف سے. سو خواہ وہ بے نظیر اساسینیٹ ہوئی، پرویز مشرف کا نام وہ کہتے ہیں، اس سے نواب بگٹی نے کیو بلو اپ کیا، خود 3 افسروں کو مارا اور خود مر گئے، اور وہ کہتے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت بلوچستان ایشو کو بھی اپنی پولیٹیکل کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ 100%. افسوس یہ ہے کہ یہ اگر نیشنل لیڈر ہیں، he should rise above self راشد صاحب and maybe help Pakistan. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. حقائق آپ کے سامنے ہیں، جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، فیصلہ کرنا آپ کی اپنے اوپر ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے.